اس کے کوئی کان بھی چار ہوتے ہیں، اس کی آنکھیں بھی چار ہوتی ہیں، اس کی سوچ اور ویژن جو ہے عام انسانوں سے بڑھ کے ہوتی ہے. لیکن جو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا تجربہ ہمارے سامنے ہے، یہ تو کوئی گنگا بہرا اسٹیبلشمنٹ لگتی ہے. بلوچ نوجوان جو بچہ ابھی 5 سے 6 سال کا ہے، وہ آنے والے 10-15 سال میں جب 18-20 سال کا ہوگا، وہ پاکستان سے مکمل طور پر لا تعلق ہوگا. لوگ پانی نہیں مانگتے، اب بجلی نہیں مانگتے، اب روزگار نہیں مانگتے. اب لوگ کہتے ہیں ہمارے ساتھ اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بیٹھے ہمارے ساتھ سامنے بات کریں، ہم کیا چاہتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. البرز ٹی وی کے ساتھ قیوم بیدار آپ کی خدمت میں حاضر. آج ہم پھر بلوچستان کی پولیٹکس کے حوالے سے ایک نوجوان قیادت سے بات کریں گے. آپ ان کے نام سے آشنا ہوں گے، اور ثنا بلوچ، جو ایک سینٹ میں معتبر آواز، MNA کی حیثیت سے نیشنل اسمبلی میں ایک گرجدار آواز ہر وقت بلوچستان کے سیاسی مسائل کے حوالے سے بات کرتے رہے. انہوں نے پہلی مرتبہ 1997 سے 1999 تک وہ MNA رہے. اس کے بعد سینٹ میں آئے، 2003 سے 2008 تک سینٹ کے ممبر رہے، اور سینٹ میں بھی انہوں نے بلوچستان کے حوالے سے، ان کے مسائل کے حوالے سے جدوجہد کرتے رہے، اپنی باتیں حکمرانوں کے سامنے لاتے رہے. وہ حق بات انہوں نے کی، اور پھر 2018 کے الیکشن میں MPA کی حیثیت سے بلوچستان اسمبلی میں اپنا کردار ادا کیا. 2023 تک کی اسمبلی رہی. ثنا بلوچ صاحب، آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. بہت بہت شکریہ قیوم بیدار صاحب. آپ مختصراً پہلے اپنے سیاسی زندگی آپ نے کب شروع کی، آپ کی تعلیم کہاں ہوئی، پھر آتے ہیں بلوچستان کی پولیٹکس کے حوالے سے. شکریہ قیوم بیدار صاحب، آپ ہمارے استاد ہیں، محترم ہیں. ہم نے آپ سے بہت کچھ سیکھا ہے، بلکہ ہم نے اپنی سیاسی زندگی کا یا کیریئر کا آغاز، میں نے آپ کو خود یاد ہوگا کہ میں نے اپنی جو اوور آل پولیٹیکل کیریئر کا آغاز لٹریچر سے کیا. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں شاید ادب کا، تحریر کا، اس کا جو تعلق ہے سیاست سے کم بنتا ہے، لیکن کیونکہ میرا بلوچی براوی زبان سے بہت گہرا تعلق تھا، جب لٹریچر پڑھتا رہا تو ریڈیو پاکستان میں بھی میں مختلف پروگراموں میں جو ہے وہ ہم نے حصہ لیا بہت شروع کے دنوں میں ہی. بعد ازاں میں جب اسکول کے زمانے میں تھا تو بلوچ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن بلوچستان میں، اس وقت جب پاکستان میں ماشاء اللہ کی حکومت تھی، بلوچ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشنز نے جو ہے بلوچستان کے اندر نوجوانوں میں قومی حقوق کے حوالے سے، تعلیمی حقوق کے حوالے سے، بلوچستان کے عوام کے ثقافتی، سیاسی اور معاشی معاملات کے حوالے سے ان کے جو ہیں یہ پروگرام اور تقریب ہوا کرتے تھے. تو جو ہمارے ارد گرد میں انوائرمنٹ تھا، لوگ تھے، دوست تھے، چاچے، ماموں، دو ساتھی، علاقہ، تو وہ سب سے میں انفلوئنس ہو کے جب میں کچھ پروگراموں میں جانے لگا تو مجھے ایسے لگا کہ جیسے جو میں لٹریچر پڑھتا ہوں وہ پولیٹکس سے بہت قریب ہے، اور لٹریچر کا سیاست سے بڑا گہرا تعلق بنتا جا رہا ہے. تو پھر میں نے آہستہ آہستہ جب باقاعدہ طور پر 1986-87 کے بعد BSO کا ممبر بنا، پھر جب میں مسلسل جب سیاسی عمل میں رہا ایز اے اسٹوڈنٹ پولیٹکس کے، پھر میں جب سندھ یونیورسٹی میں انجینئرنگ کرنے گیا تو پھر میں بلوچ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کا مرکزی پریس سیکرٹری منتخب ہوا. بعد میں جب ہم نے کوشش کی، محنت کی، جب بلوچ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن 2 مختلف دڑوں میں منقسم تھی، ایک BSO اور BSO صوب، ان دونوں تنظیموں کو انضمام کروانے میں ہم نے بڑی کوششیں کی. یہ 1995 اور 96 کی باتیں ہیں جب BSO اور BSO صوب کا انضمام ہوا. تو میں BSO کا اس وقت سیکرٹری جنرل تھا، پھر بعد پریس سیکرٹری تھا مرکزی، پھر میں BSO کا مرکزی سیکرٹری جنرل بنا انضمام کے بعد. تو یہ وہ وقت اور حالات تھے. پھر اس کے بعد یہی دوران تھا جب سردار عطا اللہ مینگل صاحب واپس آئے تھے. انہوں نے یہ محسوس کیا کہ بلوچستان کے عوام کو جو ہے ایک سیاسی پلیٹ فارم کی ضرورت ہے. ہم ٹکڑوں میں بسے ہوئے ہیں، منقسم لوگ ہیں، ہماری آواز پہنچ نہیں پا رہی ہے. تو انہوں نے جو ہے وہ بلوچستان نیشنل پارٹی کی بنیاد رکھی، جس میں آصف خان بزنجو صاحب، نواب سردار ثناء اللہ زہری صاحب، اور جو مختلف جو جماعتیں تھیں، یہ سب جو ہیں مشترکہ طور پر ہم نے یہ بلوچستان نیشنل پارٹی کا پلیٹ فارم سے جو ہے سیاست کا آغاز کیا. اور میں سب سے زیادہ جو ہے میں مرہون منت ہوں محترم سردار عطا اللہ مینگل صاحب کا، کہ جب ہم مختلف جلسے جلوسوں میں تو شاید انہوں نے یہ ان کی شناسائی تھی یا ان کی نظر تھی، انہوں نے مجھ پہ شاید نظر رکھی ہوئی تھی. جب قومی اسمبلی میں سردار اختر مینگل صاحب خران اور کلات سے جب کامیاب ہوئے، جب وہ نشست خالی ہوئی تو انہوں نے خود مجھے بلایا، کہتا ثنا تم نے آگے سیاست کرنی ہے، اور تم نے انجینئرنگ کی ہے مجھے پتہ ہے، لیکن تم نے ملازمت نہیں کرنی. اس قوم کو توانا آواز کی ضرورت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ تم میں وہ ساری صلاحیتیں ہیں. مجھے پتہ ہے تمہارے پاس شاید اتنی استعداد طاقت نہیں ہے کہ تم 3 ضلع میں قومی اسمبلی کا الیکشن لڑو،
یہ ان کی محبت تھی. پھر بلوچستان نیشنل پارٹی کے ٹکٹ سے میں پہلی دفعہ بلوچستان کا بلکہ پاکستان کی تاریخ کا کم عمر ترین جو ہے نوجوان ترین قومی اسمبلی کا ممبر منتخب ہوا, اور وہ سلسلہ چلتا رہا. پھر 2003 میں اس پارٹی کی طرف سے سینیٹر بھی منتخب ہوا. 2018 میں صوبائی اسمبلی کا ممبر رہا. اس درمیان میں کوئی جلاوطنی بھی ہمیں بھگتنی پڑی 8-10 سال کی, لیکن میں نے اپنے جلاوطنی کے دور میں بھی سیاسی اور اپنے آئینی امور اور کام جاری رکھے. پھر میں نے افریقہ میں ایز اے ایڈوائزر کے 2-4 ممالک میں ان کے کانسٹیٹیوشنل افیئرز میں, کانسٹیٹیوشنل میٹرز میں, آئینی معاملات میں جو ہے ان کی رہنمائی بھی کی. تو یہ رہا ہے سیاسی سفر. اور آج کل جو ہے فیبروری 2024 کے الیکشن کے بعد جو ملک میں صورتحال ہے, بیٹھ کے آپ کی طرح بس ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہوگا آنے والے وقتوں میں. اچھا نواب صاحب, آج جو یہ دھرنا چل رہا ہے, بلکہ یہ ریلی ہوئی تھی اسلام آباد کی پہلی, اس کے بعد پھر ابھی جو 28 جولائی کو گوادر میں ڈاکٹر مارنگ اور اس کے جتنے خواتین ساتھی تھے اور باقی نوجوان بھی اس کے ساتھ تھے, تو یہ سلسلہ کیوں اس طرح ہوا کہ آج مثلاً ڈاکٹر مارنگ ایک توانا آواز بن کے ابھری ہے اور سارا اسٹیبلشمنٹ پریشان ہے؟ وجوہات کیا ہے؟ بیدار صاحب, اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے, میں یہ سمجھتا ہوں اسٹیبلشمنٹ سننے میں ویسے کبھی آتا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ بہت ہی, اس کے کوئی کان بھی 4 ہوتے ہیں, اس کی آنکھیں بھی 4 ہوتی ہیں, اس کی سوچ اور ویژن جو ہے عام انسانوں سے بڑھ کے ہوتی ہے. لیکن جو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا تجربہ ہمارے سامنے ہے, یہ تو کوئی گنگا بہرا اسٹیبلشمنٹ لگتی ہے. یہ بلوچستان کے درد سے ناواقف ہے, یہ بلوچستان کے کرب سے ناواقف ہے, بلوچستان کے غم سے ناواقف ہے. بلوچستان میں لوگ رو رہے ہیں, پیٹ رہے ہیں اپنے بچوں کے لیے, لاپتہ افراد کی بحالی کے لیے 20 سال سے عدالتوں کے چکر کاٹ رہے ہیں, سڑکوں پہ رو رہے ہیں, در پدر ہیں. انٹرنیشنلی کوئی تقریباً 8 سے 10 بڑی رپورٹس سے صورتحال آئی ہے, لیکن یہ اسٹیبلشمنٹ کو ایک جوں تک نہیں رہیں گی کہ بلوچستان کے مسئلے کو حل کروں. ہم نے کوئی 100-150 میں نے انگریزی میں آرٹیکل اسی لیے لکھے کہ شاید اردو میں ان کو بات سمجھ نہیں آتی, بلوچی میں سمجھ نہیں آتی, براوی میں سمجھ نہیں آتی, یہاں کریں. ریزولوشنز بھی پاس ہوئے. میں اس کو کہتا ہوں کہ یہ ایک عوامی مزاحمتی موومنٹ ہے, اس کے پیچھے پولیٹکس بہت کم ہوگا, لیکن یہ ہے کہ ہم پولیٹیکل پارٹیز نے اس 20 سال میں بہت بڑا کردار ادا کیا ہے لوگوں میں شعور پیدا کرنے میں. اور بلوچستان کی جو یہ جنریشن ہے, بالخصوص میں نے یہ سینٹ میں استعفیٰ دیتے وقت یہ بات کہی تھی, میں نے کہا تھا جو بلوچ نوجوان, جو بچہ ابھی 5 سے 6 سال کا ہے, وہ آنے والے 10-15 سال میں جب 18-20 سال کا ہوگا وہ پاکستان سے مکمل طور پر لا تعلق ہوگا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہوگی کہ پاکستان اس کو دھکیل رہا ہے, اس کو دیوار کے ساتھ لگا رہا ہے, اس کو گلے سے لگانے کی بجائے, اس کو سینے سے لگانے کی بجائے, اس کے مسائل سننے کی بجائے, اس کے معاملات حل کرنے کی بجائے, اس کو برابری اور مساوات کی بنیاد پر پاکستان کا شہری تسلیم کرنے کی بجائے آپ اس کو اتنا دھکیل رہے ہیں کہ وہ آپ سے جو ہے قطع تعلق ہو جائے گا. آج اس کی نظیر آپ دیکھ رہے ہیں, سڑکوں پہ دیکھیں, گلیوں میں دیکھیں, کوچوں میں دیکھیں, لوگ پانی نہیں مانگتے, اب بجلی نہیں مانگتے, اب روزگار نہیں مانگتے. اب لوگ کہتے ہیں ہمارے ساتھ اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بیٹھے ہمارے ساتھ سامنے بات کریں, ہم کیا چاہتے ہیں. حل کیا ہے اس کا؟ اس کا حل یہ ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کو ابھی تک یہ سمجھ ہی نہیں آ رہی, اور اسٹیبلشمنٹ نے ابھی بھی جو ان کے خلاف کریک ڈاؤن کیا, یہ ہمارے بچے ہیں, ہماری بہنیں ہیں, ہمارے بھائی ہیں, اور ہماری اس بلوچستان کی مظلوم طبقات سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں. یہ جتنے بھی اس تحریک میں شامل ہیں, یہ کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی گھر سے متاثر ہے. یہ سارے غریب الحال, مفلوق الحال, لیکن نظریاتی طور پر بہت ہی وہ کیا کہتے ہیں کہ توانا اور تندرست لوگ ہیں. انہوں نے جب یہ موومنٹ شروع کیا ہے, اس موومنٹ کو سمجھنے کے لیے اسلام آباد کو چھوڑنا چاہیے تھا. وہ دیکھتا کہ اگر 1,00,000 لوگ 2,00,000 لوگ آتے ہیں, وہ وہاں پر جو ایجنڈا پیش کرتے, اس ایجنڈے کی بنیاد پر پاکستان کی سطح پر یہ لوگ کوئی بہت بڑی کمیٹی بناتے, اس معاملے کو سنتے, لاپتہ افراد کی رہائی کا بندوبست کرتے, عدالتوں کے ذریعے سے, اور یہ اسمبلیوں میں غلط جعلی الیکشن نہ کرواتے, تو شاید اس کا کوئی حل نکلتا. اچھا, یہ جو بلوچ راجی مچھی ہے, انہوں نے 28 جولائی کو گوادر میں اعلان کیا تھا, اور اس کے بعد پھر گورنمنٹ کی طرف سے باقاعدہ وزیر اعلیٰ میر سرفراز بگٹی نے بھی کہا, اور باقی بھی اسٹیبلشمنٹ کے بندے تھے اسلام آباد سے بھی, انہوں نے کہا کہ وہ جو چاہیں جہاں کرے, لیکن وہ گوادر میں نہ کریں, کیونکہ گوادر سی پیک ہے اور پاکستان کا مستقبل ہے, اور یہاں پہ ہمارے بہت سا جو ترقیاتی عمل جاری ہے وہ متاثر ہوگا. دیکھیں, اول تو بلوچستان میں کوئی ترقی کا عمل ہے ہی نہیں. سی پیک 1 آج کل یہ لوگ نیا انہوں نے شوشہ ڈال دیا, سی پیک 2. دیر از نتھنگ. بلوچستان کو نہ پہلے سی پیک 1 سے کچھ ملا ہے, نہ سی پیک 2 سے ملے گا.
کچھ دنوں پہلے ہمارے بلوچستان سول سروس کے افسران کی ایک تقریب تھی جس میں انہوں نے مجھے بھی مدعو کیا تھا. میں نے وہاں پر بھی یہ بات کی جس میں مشاہد حسین صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے کہ بلوچستان میں پاکستان میں کوئی 36 ارب ڈالر جو ہے آئے, تو وہ کہہ رہے تھے کہ 24 ارب ڈالر. میں نے کہا 24 ارب ڈالر بھی اگر آئے ہیں اس میں 12 بڑے پروجیکٹ بنے ہیں, وہ پاکستان کے ایسٹرن میں بنے ہیں, وہ سندھ اور پنجاب میں بنے ہیں. 2000 کلومیٹر جو 500 kV کی ٹرانسمیشن لائن بچھی ہے وہ اس ایسٹرن سندھ اور پنجاب میں بچھی ہے. اگر کوئی سڑکیں بنی ہیں, موٹر ویز بنے ہیں, آئی ویز بنے ہیں, فائبر آپٹکس کے کوئی جو لائنیں بچھی ہوئی, یہ ساری جو ہیں وہاں پر اس سائڈ پہ ہیں. یہاں پر انہوں نے ایک پورٹ اور ایئرپورٹ کی مد میں جو 300-400 ملین ڈالر کی انویسٹمنٹ کی ہے جس کی ابھی افتتاح کرنے آ رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں اس میں سے ایک بچہ ہمارا ملازمت اس میں ملے گا یا ایئرپورٹ کی جو ہے ریونیو ہمیں ملے گی؟ جب سارا گوادر شہر ہی آپ نے ایک احاطہ میں کیا ہوا ہے. گوادر میں 2.5 سے 3 لاکھ ایکڑ زمین جو پرائم لینڈ ہے بلوچستان کی فیوچر میں ٹورزم کے لیے ڈیولپ ہو سکتی ہے, جو بلوچستان کے لیے بہت بڑے ریونیو جنریٹ کر سکتی ہے, وہ ساری زمین جو ہے ہماری جو اسٹیبلشمنٹ نے لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے قبضہ کر لیا ہے. بھائی لا انفورسمنٹ ایجنسی کو سمندر اور ساحل کی زمین کی کیا ضرورت ہے؟ گوادر بلوچوں کا دل ہے, سینسٹیوٹی ہے. انسان کو جب بھی سب سے زیادہ آپ کے پاؤں میں بھی تکلیف ہو, آپ کا دل اور دماغ اس کو محسوس کرتا ہے. گوادر کا رشتہ بلوچوں کے ساتھ دل اور دماغ جیسا ہے, اسی لیے گوادر کو چنا گیا انہوں نے. ہم نے بھی ان سے یہی بات کی, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اسٹیبلشمنٹ کو, سرفراز بگٹی کو, حکومت بلوچستان کو کسی کو نہیں پہنچتا کسی بھی بلوچ کو منع کرے کہ تم یہاں پہ جلسہ نہیں کرو, یہاں پہ نہیں کرو. بلوچستان کے اندر اگر یہ ایک بھی ہم سے چھین لیا کہ باقی آپ نے ہمیں دیا کیا ہے, آپ نے ہمیں روزگار نہیں دیا, آپ نے ہمیں گیس نہیں دی, آپ نے ہمیں تعلیم نہیں دیا, آپ نے ہمیں روزگار نہیں دیا, اب ہمیں اپنی مرضی سے کسی جگہ پہ بات کرنے کا اختیار بھی نہیں ہے, اس کا فیصلہ بھی اسٹیبلشمنٹ کرے. کل کہ آپ اپنے اس کمرے سے دوسرے کمرے میں جا نہیں سکتے. غلامی کی تو یہ حد ہوتی ہے. گوادر ہمارا شہر ہے, گوادر سے ہماری تاریخی تعلق وابستہ ہے, گوادر سے 2000 سال کی بلوچوں کی مذمت وابستہ ہے. لہذا اسی لیے گوادر کو کرنے دیتے ان کو. سکسیسفل اگر کامیاب وہ جلسہ کرتے اس کے بعد آتے تو اسٹیبلشمنٹ اپنی پالیسی پہ نظر ثانی کرتا. ثنا بلوچ صاحب, آپ سینٹ میں رہے, پچھلی گورنمنٹ میں سینٹ کا چیئرمین بلوچ تھا, وزیر داخلہ بلوچ تھا, چیف جسٹس آف پاکستان بلوچستانی ہے, اس کے باوجود بھی بلوچستان کا مسئلہ حل نہیں ہوا. وجہ دیکھیں, بات یہاں کسی فرد کی کسی اہم عہدے پر تعیناتی کا نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں, بلوچستان نیشنل پارٹی نے سابقہ جو نواب اکبر خان بگٹی صاحب خدا ان کو جنت نصیب کرے شہید کر دیے گئے, جمہوری وطن پارٹی نے, نیشنل پارٹی نے, یا کسی بھی بلوچ جماعت نے آپ مجھے بتائیں کہاں پر کہا ہے کہ ہمیں چیئرمین کا عہدہ دو؟ ہم پاکستان کے اندر انصاف چاہتے ہیں, ہم برابری چاہتے ہیں, ہم اس نے سلوک چاہتے ہیں, ہم مساوات چاہتے ہیں, ہم اپنے وسائل پر اپنا اختیار چاہتے ہیں, ہم اپنی حقیقیت چاہتے ہیں, اپنی ثقافت, اپنی زبان اور اپنے رسم و رواج کا تحفظ چاہتے ہیں. ہم ترقی یافتہ دنیا میں تیزی کے ساتھ جو قومیں بڑھ رہی ہیں ان کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتے ہیں. آپ کہیں سے بھی کسی جاہل کو, کسی مامے چاچے کو, اپنے بندے کو اٹھا کے کسی عہدے پہ بٹھاتے ہو, کہتے ہو میں نے آپ کا بندہ بٹھایا. بھائی ہم نے کبھی مطالبہ نہیں کیا, ہم نے نہ آپ سے وزیر اعظم کا مطالبہ کیا ہے, نہ ہم نے آپ سے چیئرمین سینٹ کا مطالبہ کیا ہے, نہ ہم نے آپ سے چیف منسٹری کا مطالبہ کیا ہے. بلوچ جو جائز مطالبات کرتے ہیں اس پہ یہ بات کرتے نہیں ہیں. یہ ان کا سب سے بڑا یہ پالیسی انگریز کبھی بناتا تھا, یہ 16ویں صدی کی پالیسیاں ہیں جس کے تحت آپ کسی ایک میر معتبر ٹکری کو بٹھاؤ, اس کو کہو میں نے تمہارے قوم سے فلانے کو جو ہے نواز دیا ہے, باقی تم لوگ سب خاموش ہو. نہیں, پوری قوم جو ہے وہ سنجیدہ امور اور سنجیدہ مسائل کی بنیاد پر جو ہے اپنا حق چاہتی ہے. تو یہ جو پالیسی ہے انڈیویجولز کو برائب کرنے کی, اور وہ بھی ایسے انڈیویجولز جن کا پولیٹکس سے نہ تعلق ہے, نہ کوئی سیاست بلوچستان کے سیاسی سماجی معاملات سے ان کا کوئی تعلق ہے, نہ ان پہ ان کی کوئی دسترس ہے, نہ وہ بلوچوں کے کسی بھی درد کا کبھی دعویٰ کر سکتے ہیں. ایسے انڈیویجولز کو, ایسے انفرادی طور پر لوگوں کو نوازنے سے بلوچستان کے مسائل بڑھیں گے, گھٹیں گے نہیں.